أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وہ بمن اور قال کہا الذین وہ لوگ لا نہیں یعلمون جانتے لولا کیوں نہیں لولا یکلمنا کلم یکلم تکلیم کا معنی ہوتا ہے کلام کرنا یکلمنا ہم سے کلام کرتا یکلمنا ہم سے او یا تأتینا تأتی اتا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا اور تأتی لے آ تأتی تو لے آ نا ہمارے پاس آیتن نشانی کذالک اسی طرح کالا کہا الذین وہ لوگ من سے قبل کا معنی پہلے ہم ان سے پہلے مثلا جیسا کہ قول ہم قول کا معنی ہے بات ہم ان کی بات تشابہت ملتے ہیں قلوبہم قلب کی جمع ہے دل ان کے دل قد پکی بات ہے بینا ہم نے وعدے کر دیا بینا کھول دیا وعدے کر دیا الآیات آیات کو لقوم واسطے اس قوم کے یوقنون جو یقین رکھنے والی یوقنون دیکھیں وقال الذین لا یعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ او تأتینا آیا یا ہمارے پاس نشانیاں لے کر کیوں نہیں آتا کذالک اسی طرح قال کہا الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان جیسی باتیں تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں قد بینا الآیات پکی بات ہے کہ ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا واسطے اس قوم کے جو یقین رکھنے والی ہے. جی یہاں سے اللہ کریم پانچواں شکوہ بیان کرنے لگے اور اس کا جواب دے. کل آپ نے چوتھا شکوہ پڑھا اس کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید میں گڑبڑ کی تھی. مشرکین مکہ نے بھی یہود و نصارہ نے. اب اس آیت کے اندر پانچواں شکوہ ہے. پانچواں شکوہ انہوں نے رسالت کے اندر گڑبڑ کی. کس کے اندر کی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں گڑبڑ کرنے لگے. اچھا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے. کنہوں نے کہا؟ بھائی ایک تو ہے مشرکین مکہ یہ تو واقعی علم نہیں رکھتے. ان کے پاس کوئی کتاب وغیرہ کوئی نبی وغیرہ بھی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں. بس یہ تو سنی سنائی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں جیسے ہم سنی سنائی پہ چلتے ہیں. پیچھے رہ گئے یہود و نصارہ. بھائی یہود و نصارہ ان پڑھ کیسے ہیں؟ ان کے پاس علم کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس تو کتابیں بھی ہوتی ہیں. کیا اتری ہیں جی؟
ان کے پاس تو کتابیں بھی اتری، تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری. اور پھر دوسرے نمبر کے اندر یہ ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، عالم تھے. تو بھائی وہ جاہل کیسے ہو گئے، وہ ان پڑھ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک کتاب پڑھتے ہوئے بھی جاہلوں والی باتیں کرے تو گویا کہ وہ جاہل ہے. ایک پڑھا لکھا ہو کر بھی جہلوں والی باتیں کرے تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ ایک عالم ہے، قرآن پڑھا ہے، پیغمبر کا فرمان بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ قرآن پہ آتا ہے نہ پیغمبر کے فرمان پہ آتا ہے، تو وہ جاہل ہی ہے جیسے عام لوگ ہیں. ان میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ ہاں اس میں فرق تب ہوگا کہ جب یہ پڑھا ہوا چیز کو آگے لائے گا اور کہے گا میں نے یہ چیز پڑھی ہے، یہ سامنے دیکھو، یہ میرے پاس دلیل موجود ہے. اور جب وہ دے ہی نہیں سکتا دلیل، کرتا ہی جہلوں والی حرکتیں ہیں جی، تو اس میں اور ان میں فرق نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، شکل کی اگر مشابہت کرے گا تو تب بھی انہی میں سے، لباس کی مشابہت کرے گا تو تب بھی انہی میں سے، عمل کی مشابہت کرے گا تو تب بھی انہی میں سے. ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کے ساتھ ایک بندہ آتا ہے اور آ کر وہ یوں اپنے ارکان ادا کرتا ہے، اس کو نماز پڑھنا تو نہیں آتی لیکن لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ نمازی. کیا کہیں گے؟ حالانکہ اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، لیکن لوگ اس کو کہیں گے. کیوں؟ جیسی مجلس ہوتی ہے ویسا ہی رنگ اترتا ہے. اگر کسی خوشبو والی دکان کے اوپر آپ چلے جاؤ تو آپ خرید اگر نہ سکو گے تو کم از کم وہاں سے خوشبو تو لے کر اس کے یہی ہوگا کہ یہ خوشبو والا ہے. اور اگر آپ کسی گند والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے سے گند ہی نکلے گا اور کوئی چیز. اگر آپ قرآن بھی کی محفل میں بیٹھو گے، گو آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن اللہ آپ کو کل قیامت کے دن قرآن والوں میں اٹھائے گا. کیوں؟ کم از کم قرآن پڑھنے کی کوشش تو کی ہے. آگے یہ الگ بات ہے کہ سینے میں محفوظ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو خیر اس لحاظ سے یہ بھی کیا ہو گئے؟ ان پڑھ. تو یہ میں نے لا یعلمون کا منع کرنا تھا. اچھا اب ان میں دو قومیں ہیں، ایک مشرکین مکہ ہے اور ایک یہود و نصارہ. مشرکین مکہ نے بھی یہی کہے تھے. سوال کیا؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، بھئی اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس دلائل یہ کیوں نہیں لے کر آتا؟ جو ہم دلیل مانگتے ہیں وہ دلیل چاہیے. اللہ نے ان کے جواب دیے. کیا دیا جی؟ جواب دیا. کھولیے جی سورۃ بنی اسرائیل صفحہ نمبر 263 15واں پارہ. قالوا لن نؤمن لک، 263 صفحہ مل گیا جی. دیکھیے فرمایا وقالوا لن نؤمن لک، کہنے لگے ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے اوپر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے پھاڑ نہ دے زمین سے ایک چشمہ، او تکون لک جنت، یا ہوں تیرے لیے باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعنب انگوروں کے، فتفجر الانہار، ان کے درمیان میں نہریں چلا دے، خلالہا تفجیرا، اس کے درمیان چلانا، او تسقط السماء، یا تو ہمارے اوپر آسمان کو گرا دے، کما زعمت علینا، جیسا کہ تو ہمارے بارے میں خیال کرتا ہے، او تأتی باللہ، یا اللہ آ جائے، اللہ آ کر کہے یہ میرا نبی ہے،
اللہ باتیں کرے ہم سے مانیں گے، یا والملائکتی قبیلہ، یا فرشتے آئے اور فرشتے آ کر ہمیں یہ کہے یہ ہمارا نبی ہے، او یکون لک بیت، یا ہو تیرے لیے گھر من زخرف، مٹی کا نہ ہو سونے کا گھر ہو، او ترقا فی السماء، یا آسمان پہ چڑھ جا، ولن نؤمن لرقیک، اے خیال کرنا ہم تیرے چڑھنے کو مانیں گے نہیں، حتیٰ تنزل علینا، یہاں تک کہ تو نازل ہو ہمارے پاس کتاباً، ایک کتاب لے کر آ، نقرأہ، جس کو ہم پڑھے، جو ہمارے مذہب کی ہو۔ تیرے مذہب والی بات، ہمارے مذہب کی باتیں ہوں تو پھر مانیں گے، اگر تو اپنے مذہب والی باتیں لے کر آئے تو پھر ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا قل، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، سبحان ربی، یہ میں محمد کی طاقتیں نہیں، یہ میں اللہ کی طاقتیں ہیں۔ حل کنتو، اوے لوگو دیکھو تو صحیح، میں نہیں ہوں الا مگر بشرن، کیا ہوں؟ بشرن کیا مانو؟ یار بولو، تم تو جانتے ہو بشر، بشر کیا مانا؟ بشر، انسان ہوں، رسول ہوں، وما منع الناس، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو منع کس چیز نے کر دیا، ان یؤمنوا، یہ کہ ایمان نہیں لا رہے، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، الا مگر یہ، ان قالو کہتے ہیں، ابعث اللہ، کیا اللہ نے بھیج دیا بشرن، ایک انسان کو پیغمبر بنا کر۔ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، اور آج کے مشرک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ بھی کہتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ مشرک، نبی ہوتا ہے وہ انسان۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے، اس وقت کا مشرک بھی یہی کہتا ہے۔ اس وقت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتا تھا، رسول انسان مانتا تھا لیکن رسول نہیں مانتا۔ آج کا مشرک کہتا ہے نبی تو مانتے ہیں، انسان نہیں مانتا۔ بات ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، کان پکڑنے والی بات۔ تو خیر، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ انسان پیغمبر آیا تو تب ہم نے ماننا نہیں، تو گویا کہ رسالت کے اندر یہ کیا کرنے لگے، گڑبڑ۔ اللہ فرماتے ہیں جواب دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اوے لوگو میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے لَوْ كَانَ، اگلے سے فرما دیجئے لَوْ كَانَ، اگر ہوتے فی الارض، زمین کے اندر، ملائکتن، کیا ہوتے؟ یمشونا، چلنے والے ہوتے، مطمئنینا، بسنے والے ہوتے، آباد ہونے والے ہوتے، لنزلنا علیہم، تو ہم نازل کرتے ان کے اوپر، من السماء، آسمان سے، ملکن، کن کو؟ فرشتوں کو، رسول بنا کر۔ لیکن یہاں رہتے کون ہیں؟ زمین پہ رہتے کون ہیں؟ انسان۔ تو انسانوں میں پیغمبر کون آئے گا؟ انسان آئے گا۔ اگر یہ فرشتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم بھی فرشتے نازل کر دیتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی آئیں گے۔ پھر ان کا کل کو اعتراض ہوگا، نہیں جی ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ تو کیا ہے جی، فرشتہ، یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ آگے کھولیے 17واں سپارہ، بالکل شروع کے اندر، سورۃ الانبیاء، 17واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ 2 لائنیں چھوڑ دیجئے، نیچے چلیے۔ لاہیۃً قلوبہم، صرف ترجمہ کرتا چلوں گا، یہ میں نے سمجھایا ہوا آپ کو۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل واہیات بولتے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور فرمایا یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ، نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو کیا ہے؟ بشر ہے، مثلکم، تم جیسا، کیا ہے؟
یہ تم جیسا انسان ہے ہم کیسے مانے؟ افتأتون السحر، کیا تم جادو لے کر آتے ہو، وانتم تبصرون، اور لوگوں دیکھ بھی رہے ہو یہ جادو لے کر آتے ہیں اور تم مان جاتے ہو؟ قال ربی، کہا میرے رب نے، یعلم القول، میں جانتا ہوں آسمان میں کیا ہے زمین میں کیا ہے، وہو السمیع العلیم، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی سننے والا جاننے والا، بل قالو، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ اضغاث احلام، کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں جادوگر، پھر کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو ویسے بیہودہ باتیں کرتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بل افتراؤ، اس کو تو گڑ کر لے آیا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، بل ہوا شاعر، یہ تو کوئی شاعر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو مجنون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس لے آ نشانیاں، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے نبیوں کو دی گئی، صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، فلاں پیغمبر کو یہ معجزہ دیا گیا، فلاں پیغمبر کو یہ معجزہ دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے وہ معجزے دے دیے، ان کے کہنے کے مطابق ان کے معجزات دے دیے، تو کیا ہوگا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ، اللہ فرماتے ہیں قانون پیش کرتا ہوں، ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی تھے انہوں نے بھی ایمان نہیں لایا، من قریۃ، بستی والے تھے، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قانون یہ ہے کہ جب فرمائشی معجزہ مانگو تو اگر میں وہ دے دوں تو نہ مانو تو پھر میں کیا کر دیتا ہوں؟ تباہ کر دیتا ہوں۔ افہم یؤمنون، کیا یہ اب بھی ایمان لانے والے؟ واپس آؤ سب۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا اور یہ عقیدہ تھا اور یہ حرکتیں وہ کر چکے ہیں، یہ حرکتیں پیچھے رہ گئی بات میں۔ اب بنی اسرائیل، کن کی؟ بنی اسرائیل بھی ایسی کرتی۔ کھولیے صفحہ نمبر 93 سورۃ النساء۔ بنی اسرائیل کیا کہتی ہے؟ یہودی اور عیسائی، 93 صفحہ، چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، 9 اور 3، 93، یہ درمیان کے اندر رکوع ہے، دیکھیے مل گیا۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم، یہ کہ ان کے پاس تو لے کر آئے کتاباً، ایک لکھی ہوئی کتاب لے آئے، من السماء، آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ، پکی بات ہے کہ وہ سوال کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اکبر، اس سے بڑا بھی سوال کر چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تورات مانگی تھی، ہم نے تورات دے دی۔ فقالو، پھر کہنے لگے کیا پتا اللہ نے یہ دیا یا کسی اور نے دی، اللہ نے کہا یا نہیں کہا۔ ارنا اللہ جہرتاً، چل اللہ سے ہم کلام کروا دے۔ اللہ نے ان سے کلام بھی کی، پھر کہنے لگے ارنا اللہ جہرتاً، نہیں ہمیں کیا پتہ ہے، پتہ نہیں ادھر جن بول رہا ہوگا، کوئی جادو والا بول رہا ہوگا، اللہ کہاں بول رہا ہے؟ ارنا اللہ، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ مکے کے مشرکوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو دکھا آمنے سامنے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ایک کڑکدار آواز نے ان کو پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ فرمایا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے پھر بھی درگزر
کی وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیلیں دی، ورفعنا فوقہم الطور، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، بمیثاقہم وقلنا لہم، ہم نے کہا ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ. یہ ایک ایک چیز اللہ اشارہ دیتے جا رہے ہیں، یہ الگ الگ چیزوں کا اشارہ دیا ہے. اللہ ایک چیز کو تفصیل سے نہیں کر رہے، پیچھے پڑ چکے ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جاؤ سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یہ اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں. وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن زیادتی. ہفتے والے، آپ نے مچھی والے واقعہ پڑھا، فرمایا لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن زیادتی نہ کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ پانی چھوڑ دیا. جمعے والے دن پانی چلنا شروع ہو گیا، اتوار والے دن جا کر پکڑ لیا، آگے کانٹے رکھ دیے، مچھیاں واپس نہیں جا سکی، مچھیاں نیچے چلی گئی. انہوں نے اتوار والے دن، سوار والے دن جا کر ہیلے کرتے رہے. اچھا خیر آگے چلیے. فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے اور بھی بڑے پکے وعدے لیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فرمائے انہوں نے اس وعدے کو توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے. بِغَيْرِ حَقٍّ، نہ حق طور پر. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی یہ باتیں بھی تھی، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردوں میں پڑے ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے مگر ان میں تھوڑے لوگ. یہ خیر آگے چلتے ہوئے آگے جا کر جواب دیا. یہ نیچے یہ سارا رکوع پڑھوں گا تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا. یہ آخر کے اندر انا اوحینا لکھا ہے نیچے، دیکھیے یہاں سے جواب اللہ دینے لگے. الا اوحینا الیک، فرمایا میرے پیغمبر بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف. کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعد، اور نبیوں کی طرف ان کے بعد. واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ان کی اولاد کی طرف. وعیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف. وایوب، اور ایوب کی طرف. یونس کی طرف. ہارون، سلیمان کی طرف. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی دی تھی. اور آگے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور کئی رسول ہیں میرے پیغمبر ہم نے ان کے قصے آپ کو بیان کر دیے. ان کے قصے آپ کو، اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے، اور آپ کو جو بیان کیا گیا ہے تو یہ سچا پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. کیا ہے؟ سچا پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. اور آگے مل قبل ورسول لم نقصصہم علیک، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے ہم نے قصے بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا. رسولا مبشرین، اللہ فرماتے ہیں وہ پیغمبر آئے خوشخبریاں سنانے والے، ڈر سنانے والے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل اللہ کے ذمہ نہ رہے بعد الرسل، پیغمبروں کے آنے کے بعد. وقال اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد، فرمایا ہاں میں اللہ گواہ ہوں اس چیز کے اوپر. بما انزل الیک انزلہ بعلم، جو کچھ میں نے آپ کی طرف نازل کیا وہ میں نے اپنے علم سے نازل کیا. اور آگے والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہیاں دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ فرماتے ہیں میں بھی گواہ ہوں. تو خیر واپس آؤ. اب یہ بات ثابت ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پیغمبر کو مانتے نہیں، تو اللہ نے فرمایا مشرکین نے بھی یہی کہا تھا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی یہی کہا تھا. لہذا مانا کیا بنے گا؟ ایک دفعہ مانا سنو.
وقال الذین لا یعلمون، کہنے لگے وہ لوگ جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیا یا فرمائشی معجزات دیتا۔ کذالک اللہ فرماتے ہیں قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک ہیں، ان سب کے دل ایک ہیں۔ قد بینا الآیات، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے کہ ہم نے ان کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا، لقوم یوقنون، واسطے اس قوم کے جو یقین رکھنے والی ہے۔ لہذا یہ پیغمبر کی رسالت پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے سچا پیغمبر اتارا ہے اور میں نے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن یہ فرمائشی معجزے مانگتے ہیں، وہ میں نہیں دیتا، اگر میں دے دوں گا تو پھر ان کو میں کیا کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے اس کے مطابق